بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات علیہ السلام کیا عظیم شخصیت اور مقام ہے کہ میرے مولا کو دیکھنے کے بعد جب لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی اور پیغمبر اسلام کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد ساری گفتگو ہوئی جس میں اصحاب کہف کو سلام اور اس کے جواب کا واقعہ، یعنی مولا کائنات گئے اور جا کر کے مولا کائنات نے فرمایا السلام علیکم ایھا الفتیۃ الذین آمنوا بربہم فزادہم ھدا، یعنی کائنات فرماتے ہیں سلام ہو میری جانب سے تم پر اے جوانان صالحین کہ ایمان لائے ہو تم پروردگار کے اوپر، پس خدا نے تم کو اسی کے وجہ سے بلند مراتب پر ہدایت کی، یعنی تمہیں زندہ رکھا اور تمہاری ہدایت کو زیادہ کیا، تمہارے مرتبے کو زیادہ کیا۔ تو فوراً اصحاب کہف کا جواب جو آتا ہے مولا کائنات کے لیے، ملاحظہ فرمائیں، وہ فرماتے ہیں کہ وعلیک السلام یا اخا رسول اللہ یا اخا رسول اللہ ووصیتہ وامیر المؤمنین لقد اخذ اللہ علینا العہد۔ اب یہ جملے یہاں سے غور کریں، سلام کیا اصحاب کہف کہتے ہیں اور آپ پر بھی ہمارا سلام ہو اے رسول کے بھائی اور اے رسول کے وصی اور اے مومنین کے امیر۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں لقد اخذ اللہ علینا العہد یا بعد ایماننا باللہ و برسولہ، کائے کا عہد لیا بے ولایت لکا یا امیر المؤمنین، یعنی کہ اللہ نے ہم سے عہد و میثاق لیا ہے کس چیز کا؟ بعد ایماننا، ہمارے ایمان کے بعد کس چیز پہ ایمان؟ باللہ، یعنی خود اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد ہم اللہ پہ ایمان لیتے آئے، پھر رسول پر ایمان، اس کے بعد اللہ نے اے علی آپ کی ولایت کے اوپر ہم سے عہد لیا، یعنی عہد امیر المومنین، عہد ولایت امیر المومنین صرف ہم پر لازم نہیں ہے بلکہ ہم سے ما سبق پر بھی لازم تھا، جیسا کہ خدا اصحاب کہف فرما رہے ہیں۔ اب آپ منزلت کو پہچان رہے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ مولا کائنات کے ظاہری دنیا میں آنے سے بہت پہلے کا ہے، اور وہ اصحاب کہف کو جب مولا کائنات نے غار کے پاس جا کے سلام کیا تو وہ غار کے اندر سے جواب دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے آپ کی ولایت کا عہد اور میثاق لیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ علی کی ولایت پھر ہم پر کتنی لازم ہوگی، پھر ہم پر کتنی فرض ہوگی۔ کائنات نے میرے مولا کو نہیں پہچانا، اس کے بعد پیغمبر اسلام کے پھر فرمایا فسقط القوم علی وجوہہم، پس لوگوں نے آپ سے روگردانی سنی، یعنی لوگوں نے جب یہ آواز، معاف کیے گا، جب یہ آواز لوگوں نے سنی، مولا کائنات کو جواب کی آ رہی آواز اور لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے مولا کائنات کے ساتھ، بس یہ آواز کو سن کر کے اصحاب ثلاثہ اور دوسرے افراد خوف و دہشت سے منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ فسقط القوم علی وجوہہم، یہ قوم ساقط ہو گئی یعنی گر گئی اپنے منہ کے بل۔ یہ قوم سے مراد کون ہے؟ اصحاب ثلاثہ ہیں اور دوسرے ان کے ساتھی ہیں، یہ لوگ گر پڑے۔ وقالوا لسلمان یا ابا عبداللہ ردنا فقال ما ذلك الیہ فقالوا یا ابا الحسن ردنا فقال یا ریح ردنا الی رسول اللہ، یعنی اب اس آواز کے اوپر جب لوگ گر گئے تو سلمان نے بمنت کہا، یعنی منت و سماجت کے ساتھ کہا کہ پھر آواز آئی کہ سلمان ہم کو یہاں سے کسی طرح واپس لے چلو، یعنی ان لوگوں نے جو لوگ گرے تھے حضرت سلمان فارسی سے ان لوگوں نے فرمایا کہ اے سلمان تم ہم کو کسی طریقے سے بھی ان کے سامنے سے لے کر کے چلو اور یہاں سے ہٹاؤ۔
سلمان نے کہا کہ یہ میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، اس میں امیر المومنین کو اختیار ہے۔ پس یہ لوگ امیر المومنین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ابو الحسن آپ ہمیں یہاں سے لے چلیں۔ پس حضرت نے ہوا کو حکم دیا کہ لے چل ہمیں خدمت رسول خدا میں۔ پس یہ لوگ پیغمبر کے پاس ہوا کے بساط پر ایک چشمِ زدن میں آ گئے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائے، گئے، اصحاب کہف کو مولا نے سلام کیا، مولا کے سلام کا جواب انہوں نے دیا۔ یہ جواب سن کر کے اور ساری بات کو دیکھ کر کے یہ لوگ گھبرا کے خوف کے مارے منہ کے بل گرے، اور گرنے کے بعد سلمان فارسی سے کہہ رہے ہیں، یعنی وہ اتنا تو جانتے ہیں کہ علی کی غلامی انسان کو اس منزل پہ پہنچا دیتی ہے کہ اگر ہم ان سے مشکل مانگے تو یہ مشکل کشائی ہماری کریں گے، مشکلوں میں مدد مانگے سلمان سے، ورنہ یہ اگر مشکل میں مدد مانگنا بدعت ہوتا تو یہ اصحاب ثلاثہ سلمان فارسی سے سب سے پہلے مدد مانگ رہے ہیں، چونکہ بوکھلائے ہوئے سامنے سلمان نظر آئے تو اب اس کے بعد فوراً کہ سلمان جلدی سے ہمیں یہاں سے لے چلو۔ سلمان نے کہا یہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ مولا کائنات ہمارے آقا کے اختیار کی چیز ہے۔ تو اب یہ لوگ اچھا مولا علی سامنے، تب مولا سے متوجہ ہوئے اور کہا جی یا علی ہم کو یہاں سے جلدی سے ہٹائیے، یہاں ہم اس کو خوف محسوس ہو رہی۔ علی نے کہا اے ہوا آؤ، ہم سب کو رسول کے پاس لے چلو۔ سب کو لے کے رسول کے پاس آ گئے ایک چشمِ زدن میں۔ سلمان کہتے جب ہم پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو اپنا حال عرض کرے اس سے پہلے فرمایا قال ھذا حبیبی جبرائیل اخبرنی بہی قالوا الآن علمنا فضل علی علینا من عند اللہ عز وجل لا منکا۔ جب یہ لوگ پہنچے پیغمبر اسلام کے پاس تو پیغمبر اسلام اس سے پہلے کہ یہ لوگ کچھ بتاتے وہاں کے حالات کو، تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ مجھے سب معلوم ہے، یہ میرا ساتھی، میرا دوست، میرا صحابی جبریل موجود ہے جس نے مجھے تمام باتوں کی خبر دی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ علی کی فضیلت کہ یا رسول اللہ۔ اب یہ سننے کے بعد جب یہ تمام نبی نے کہا کہ مجھے جبریل نے تمام قصے سنا دیے، تمام حالات بتا دیے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم کو اب معلوم ہو گیا کہ علی کی کیا فضیلت ہے، اور جو فضیلت ہے وہ آپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ غور کریں، علی کی فضیلت اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ ہے وہ علی۔ اب آپ سوچئے کہ جس کی اتنی فضیلت، خود اقرار کیا ہے کہ یہ فضیلت ہے جو کچھ علی کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اب اسی